نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ حج اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حج کے ہی عنوان پر گفتگو کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم اس عنوان اور ٹاپک پر بات کریں گے کہ حج کی کیا فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے بیان فرمائی ہیں اور حج کرنے والوں کے کیا فضائل اور کیا ان کی خوبیاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے مختلف احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ اور جو لوگ حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، اس فریضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ان کے متعلق کیا وعیدیں اور سزائیں بتلائی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بخاری شریف میں 7 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے وہ سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 پلر اور 5 ستون ہیں، جن کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ اور نمبر 3، آپ نے فرمایا ایتاء الزکاۃ، اگر تمہارے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا حج البیت، کہ اگر تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہو چکا ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اور آخر میں فرمایا نمبر 5 وصوم رمضان، رمضان المبارک کے مکمل مہینے کے پابندی سے روزے رکھنا۔ یہاں ہم اس بات کو سمجھیں کہ بعض احادیث میں رمضان المبارک کا تذکرہ 4 نمبر پر ہے اور حج کا تذکرہ 5ویں نمبر پر ہے، لیکن میں نے جس حوالے کے ساتھ روایت پڑھی ہے وہاں حج کا تذکرہ 4 نمبر پر ہے اور رمضان کے روزوں کا تذکرہ 5ویں نمبر پر ہے۔ بہرحال یہ 5 چیزیں وہ ہیں بزرگوں جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا، کسی ایک چیز کو بھی تسلیم نہیں کرے گا، تو وہ مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر اسلام کا دار و مدار اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔
جس پر آج کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ حج کے تعلق سے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو حج کرنا ایک عبادت ہے، اور کتنی بڑی عبادت ہے، حج کرنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، ابھی میں احادیث کی روشنی میں ذکر کروں گا۔ اولاً ہم یہ سمجھیں کہ بزرگوں، یہ جو حج کرنے والی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ صرف اسی امت محمدیہ کو دی گئی ہو، یعنی صرف اس امت کی یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس دنیا میں حج کرنے کی عبادت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تفسیر کی روایات میں لکھا ہے، مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اعیان الحجاج میں صفحہ 24 پر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ المکرمہ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ شریف کی بنیادیں قائم فرمائی، اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت میں باضابطہ حج کیا، خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کیا، 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کنٹینیو ہندوستان سے مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں۔ وہ کتاب میں اسی پیج پر لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہندوستان سے مکہ المکرمہ کا سفر حج کرنے کی نیت سے 300 مرتبہ کیا، اور عمرہ کرنے کی نیت سے حضرت آدم نے ہندوستان سے مکہ المکرمہ کا سفر 700 مرتبہ کیا۔ یہ جنرل نالج کی بھی بات ہے، ہم یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ المکرمہ کا سفر حج کی نیت سے 300 مرتبہ اور عمرے کی نیت سے 700 مرتبہ کیا۔ تو بتلانا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی بیت اللہ شریف کی عبادت کا اور خانہ کعبہ کی طواف کی عبادت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا کے اندر بھیجا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے سب سے پہلے 7 چکر لگائے، اور آپ نے باضابطہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے مقابل آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اس کے بعد میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ دعا فرمائی تھی۔ یہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ نے یہ دعا اس وقت میں فرمائی تھی کہ اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، آپ میرے باطن کو بھی جانتے ہیں اور آپ میرے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، یعنی آپ میرے ڈھکے اور چھپے سب کو جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ فاقبل معذرتی، اے میرے پروردگار آپ میری معذرت کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے آگے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار انت تعلم حاجتی فاعطنی سؤلی، آپ میری ضرورتوں کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ آپ میری گزارش کو، میرے سوال کو مکمل کر دیجئے۔ اور آپ نے تیسرے نمبر پر یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم تعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی، اے میرے پروردگار میرے دل میں جو کچھ بھی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لہذا آپ میرے گناہوں کی مغفرت کر دیجئے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر دعا فرمائی تھی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ایمان میرے دل کے اندر جم جائے، جو میرے دل میں پیوست ہو جائے۔ اور 5ویں نمبر پر دعا فرمائی وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، اے اللہ میں آپ سے ایسا سچا یقین مانگتا ہوں جس سے مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو جائے کہ تو نے جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے اس کے علاوہ ہرگز مجھے کبھی کچھ نہیں مل سکتا۔
اور آخر میں فرمایا تھا وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي، اے اللہ میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس درجے آپ کی قدرت پر اور اس درجے مجھے تقدیر پر یقین ہو جائے کہ جو کچھ تم نے میری قسمت میں اور میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کبھی زندگی میں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت میں فرمائی تھی جب آپ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے مقابل کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ مجمع الزوائد میں جلد 10 صفحہ 183 پر ایک روایت لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دعا کو کرنے کے بعد میں فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ اے آدم اس دعا کے صدقے میں ہم نے تمہاری خطا کو بخش دیا، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اور باضابطہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا کہ اے آدم تمہاری اولاد میں سے جو کوئی بھی یہاں آ کر کے اس دعا کو پڑھے گا ہم اس دعا کے صدقے میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کی بھی بخشش کر دیں گے۔ اس لیے یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور حج کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ البحر العمیق ایک کتاب ہے، اس میں جلد 1 صفحہ 76 پر ایک روایت لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے ارکان جو حج کے اعمال ہیں ان کو کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا اور یوں کہا کہ اے میرے پروردگار، ہر آدمی جب کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی اجر اور بدلہ ملتا ہے، مجھے اس کام کے کرنے پر آپ کی ذات سے کیا بدلہ اور کیا اجر ملے گا؟ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے آدم تمہارے اس حج والے کام کی وجہ سے میں نے تمہاری تو بخشش کر ہی دی، تمہارے گناہوں کو تو معاف کر ہی دیا، اس کے صدقے میں تمہاری اولادوں میں سے جو بھی میرے اس گھر پر آ کر کے یہاں کا طواف کرے گا، یہاں نمازیں ادا کرے گا، میں اس کے بھی گناہوں کو بخش دوں گا اور میں اس کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دوں گا۔ یہ ہے بزرگوں حج کے تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں۔ اسی کتاب میں صفحہ 77 پر ایک اور روایت لکھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرشتوں سے ملاقات کی، آسمان سے فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کے حضرت آدم سے ملاقات کی اور حدیث میں لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کو حج کی مبارکباد دی اور یوں کہا کہ اے آدم آپ کو حج کا مبارک سفر مبارک ہو، اور آگے یہ کہا فرشتوں نے کہ اے آدم ہم اس حج والی عبادت کو آپ سے 2000 سال پہلے سے کنٹینیو کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم سے فرشتوں نے اس وقت میں کہا کہ آپ نے تو آج یہ عبادت ادا کی ہے، ہم آپ سے 2000 سال پہلے سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا کہ یہ بتلائیے جب تم لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہو، یہاں چکر لگاتے ہو، تو طواف کرتے ہوئے تم کیا دعا پڑھتے ہو؟ تو فرشتوں نے حضرت آدم کو جواب میں بتلایا تھا کہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہے وہ کلمہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتوں کی زبانی حضرت آدم نے یہ کلمہ سنا اس کے بعد میں جتنی مرتبہ بھی آپ نے یہاں سے جا کر کے بیت اللہ شریف کا سفر کیا، وہاں کے چکر لگائے، طواف کیے، ہر مرتبہ طواف میں آپ مستقل یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے بڑے عجیب و غریب جملہ، تاریخ بتلاتی ہے کہ کعبہ شریف کے بالکل سیدھ میں 90 ڈگری پر اگر آپ ایک لائن کھینچے، ایک زاویہ بنائیں، تو اس کے بالکل بالمقابل 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے
جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، والبیت المعمور۔ مؤرخین لکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اس بیت المعمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور آگے مؤرخین نے لکھا ہے کہ جو فرشتے ایک مرتبہ اس بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں، اب قیامت تک دوبارہ وہ اس کا طواف نہیں کر سکتے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے یہاں فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا ایک دن میں طواف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ایک مرتبہ طواف کر لیا اب وہ قیامت تک دوبارہ نہیں کر سکتے، ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ بزرگوں، مؤرخین نے لکھا ہے، آپ کو یہ بات معلوم بھی ہوگی کہ طوفان نوح کے وقت میں جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو اس طوفان کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے جو آثار تھے، اس کی جو علامتیں تھیں وہ چھپ گئی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، بیت اللہ شریف کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے گھر کو، بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا، اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں باضابطہ اس کا تذکرہ کیا اور اعلان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں کے دونوں بیت اللہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے، اس کی عمارتوں کو بلند کر رہے تھے، اور یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہماری طرف سے اس عبادت کو قبول کر لیجئے، اس لیے کہ بے شک آپ بہت زیادہ سننے والے ہیں اور آپ بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اے ابراہیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، لوگ آپ کے پاس پیدل چل کر اور دبلے پتلے اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر دور دراز سے یہاں چل کر کے آئیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فوراً فرمایا کہ اے میرے پروردگار یہ بتلائیے کہ میں اعلان کس طریقے سے کروں، یہاں کوئی نہیں ہے، میری آواز کس کس کو پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا تھا کہ ابراہیم تمہارا کام صرف اعلان کرنے کا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں۔ مورخین نے لکھا ہے بزرگوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک بلند پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیا، اور آپ نے اعلان میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ اے لوگوں، تمہارے پروردگار نے اپنا گھر بنا لیا ہے، لہذا تم لوگ آ کر کے اس کا حج ادا کرو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس ندائے ابراہیمی کو نہ صرف اس وقت جو مخلوقات دنیا میں زندہ تھی ان کے کانوں تک پہنچایا، بلکہ جو لوگ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو لوگ اپنے باپوں کی پیٹھوں میں تھے، اور جو لوگ قیامت تک آنے والے تھے، ان تمام کے کانوں تک جن کی قسمت میں حج لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس آواز کو پہنچایا۔ مورخین نے یہاں یہ نکتہ بھی لکھا ہے، خاص طور پر تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا، لبیک کا مطلب آپ جانتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بولتے ہیں نا یسر، میں حاضر ہوں، بتلائیے کیا کام ہے، تو جس نے بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز اور ندا پر لبیک کہا تھا، اور جتنی مرتبہ کہا تھا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کو اتنی ہی مرتبہ زندگی میں بیت اللہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ان لوگوں میں نام ہو۔ ابھی کچھ نہیں پتہ ابھی کتنی زندگی ہے۔ بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ حج اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا مسلمانوں پر سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ کتنی ہجری میں؟ سن 9 ہجری میں۔ یہ جنرل نالج کی بات ہے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ حج کرنا مسلمانوں پر کس سن میں فرض ہوا۔ تو 9 ہجری میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کا حج کرنا مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر فرض کیا تھا۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے اسی حج کی فرضیت کے بارے میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ آپ دیکھیے گا اللہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں پر حق ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے اور وہاں جا کر کے حج کے فریضے کی انجام دہی کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے یہاں جانے کی، جو شخص بیت اللہ شریف کی طرف چلنے کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو، اس کے اوپر بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اس کا طواف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اللہ نے بڑے صاف لفظوں میں اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص ناشکری کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو جہان والوں کی، دنیا والوں کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگوں، اس آیت کریمہ سے میں نے بتلایا کہ حج کی فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ اب ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہ معلوم کرتے ہیں کہ حج کرنا ہمارے اوپر کب فرض ہوتا ہے۔ ذہنوں میں یہ سوال کھٹکتا رہتا ہے کہ حج کرنا کب ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ تو فقہا لکھتے ہیں ہم یاد رکھیں کہ جس شخص کے اوپر دینداری نہ ہو، کوئی قرضہ نہ ہو، اور اس کی ملکیت میں اتنے پیسے ہو یا اتنی ملکیت کی کوئی پراپرٹی وغیرہ ہو کہ وہ آدمی حج کا خرچ برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہو، تو اس آدمی کے اوپر شرعی طور سے حج کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ پچھلے سال 2020 میں، اس سال کی تو ابھی تفصیل نہیں آئی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی حج کی درخواستیں بھری جا رہی ہیں، آن لائن اس کے فارم فل کیے جا رہے ہیں، اور 10 جنوری اس کی آخری ڈیٹ ہے۔ اس سال کی تو تفصیل مجھے نہیں معلوم، سنا ہے کہ تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا خرچ ہے اس سال، کچھ بڑھا دیا گورنمنٹ نے۔ اور پچھلے سال کی اگر آپ بات کریں تو 300 روپے یا غالباً 500 روپے آن لائن آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں اس فارم کے جو آپ حج کا بھرتے ہیں۔ اس کے بعد میں قسط وار، کبھی 1 قسط میں، کبھی 2 قسطوں میں، کبھی 3 قسطوں میں آپ کو تقریباً، میں 2020 کی بات کر رہا ہوں اور اس سے پہلے کی، 2.5 لاکھ روپے بھرنے ہوتے ہیں، جن میں سے تقریباً 2100 ریال گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، 40-42 ہزار کے آس پاس ہمیں واپس بھی مل جاتے ہیں۔ تو گویا اس وقت اگر ہم بات کریں آج 25 دسمبر میں بیٹھ کر، اگر کسی کے پاس 2.5-3 لاکھ روپے ایسے ہوں کہ اس کے اوپر کسی کی کوئی دینداری اور قرض نہ ہو، تو اس کے اوپر شرعی طور سے حج کرنا فرض اور واجب ہے۔ اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلی فرصت میں دنیا کے تمام تقاضوں کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ بزرگوں، حج کرنا ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہونے کے بعد
حج ادا کر لیا، اب دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے تو وہ نفلی حج کہلائے گا، اس کا فائدہ ملے گا، اس کی نیکیاں ملے گی۔ لیکن ایک مرتبہ فرض ہونے کے بعد میں اگر ہم حج کر لیں گے تو یہ فرض ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں 1721 نمبر کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ فوراً حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کھڑے ہو کر کے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، اکل عام، کیا ہر سال ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو قلتها لوجبت، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اور آپ نے بڑی پیاری بات امت پر مہربانی کے طور پر فرمائی کہ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْمَلُوا، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں یس کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور آپ نے فرمایا اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا تو تم اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْمَلُوا بِهَا، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم ہر سال حج کی فرضیت پر عمل کرتے۔ آپ نے آخر میں فرمایا الحج مرتن فمن زاد فہو تطوع، کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ مسلمان پر فرض ہوتا ہے، اگر وہ ایک سے زیادہ مرتبہ کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نفلی حج کہلائے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن بزرگوں، اگر ہم میں سے کسی مسلمان کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو وہ سب سے پہلی فرصت میں بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی کوشش کرے، اس میں ٹال مٹول اور تاخیر نہ کرے۔ کیوں؟ مسند احمد میں 2869 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجلوا الی الحج، اے لوگو حج کے لیے جلدی کیا کرو، اور آپ نے اس کی وجہ بھی فرمائی اور اعلان کیا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُعْرَضُ لَهُ، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل آنے والے وقت میں اس کے ساتھ میں کیا پریشانی کھڑی ہو جائے۔ اس لیے آپ نے امت کو میسج دیا اور پیغام دیا تعجلوا الی الحج، اے لوگو تم حج کے لیے جلدی کیا کرو۔ ایک دوسری روایت ہے ابو داؤد شریف میں 1732 نمبر کی، اس میں بھی آپ نے یہی پیغام اپنی امت کو دیا اور اعلان فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس حج کو کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے جلدی کرے۔ اور بزرگوں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو حج پر صرف اس لیے نہیں جاتے کہ ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی بچے جب اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے تب ہم اس فریضے کو ادا کریں گے، تو ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ روایت یاد رکھنی چاہیے جو اگرچہ ضعیف درجے کی ہے لیکن مضمون اس کا ثابت ہے۔ الترغیب والترہیب میں 261 پر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما من عبد یدع الحج لحاجت من حوائج الدنیا الا رأى المخلفین قبل ان یقضی تلک الحاجہ، کہ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی تقاضے کی وجہ سے، کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے حج کے فریضے کو تاخیر کرتا ہے، اس میں ٹال مٹول کرتا ہے، حج کے فریضے کو ادا نہیں کرتا، آپ نے فرمایا کہ حج سے لوگ واپس آ جاتے ہیں اور اس کی وہ ضرورت جو کی تو باقی رہتی ہے۔ اب تصور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے اس لیے حج نہیں کیا کہ ابھی کچھ ضرورتیں ہیں دنیا کی، اور آپ نے فرمایا حج کر کے لوگ آ جائیں گے اور آپ کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، تو کیا فائدہ پھر کسی ضرورت کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنے کا۔ اور بزرگوں، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، اگر ہم یہ ارادہ کریں گے کہ چلو 2-4 سال میں جائیں گے اور پتہ چلا کہ اگلے سال ہی ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہم اس حالت میں دنیا سے جائیں گے کہ ہمارے اوپر ایک فرض اللہ کی طرف سے باقی رہ جائے گا۔
اور اس کی کیا وعیدیں ہیں میں بھی اگلے منٹ میں بتلاؤں گا۔ ایک مسئلے کی ہم اور یہاں وضاحت ذہن میں رکھیں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی حج فرض ہونے کے باوجود اس لیے حج پر نہیں جاتے کہ ابھی ہمارے پیرنٹس حج پر نہیں گئے ہیں، ابھی ہمارے ابو امی نے حج نہیں کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو امی کے حج کرنے سے پہلے اگر ہم حج پر جائیں گے تو شاید ہمارا حج ادا نہیں ہوگا، ہمیں فریضہ ادا کرنے میں گناہ ملے گا۔ بزرگوں یاد رکھیں، فقہا نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر حج فرض اور واجب ہو گیا ہے تو چاہے اس کے پیرنٹس نے حج نہ کیا ہو، اگر وہ حج کر لے گا تو اس کا یہ حج کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی وسعت کے مطابق اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ حج پر لے جائیں اور حج کے سفر میں ہم ان کی خدمت اور ان کی سیوا کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر بزرگوں ہم نے حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کیا، ٹال مٹول کرتے رہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو ہم ان وعیدوں کو یاد رکھیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بتلاتا۔ ترمذی شریف میں 812 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ملک زادن وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ الحرام ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص زاد راہ اور بیت اللہ شریف تک پہنچانے والی سواری پر قدرت رکھتا ہو، یعنی جس پھر بھی وہ آدمی حج نہ کرے، تو فرماتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے ان یموت یہودیا او نصرانیا کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ آپ جملے پر غور کریں، کہنا سننا تو بڑا آسان ہے، حج فرض ہونے کے باوجود اگر ہم حج پر نہیں گئے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان پر بھی خاتمہ ہوگا یا نہیں۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے فرض ہونے کے باوجود حج پر نہ جانا۔ اس لیے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اگر ہمارے اوپر حج فرض اور واجب ہو گیا ہے تو ہم جلد از جلد اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور ان روایتوں کو یاد رکھیں جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کی اور حاجی کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ وقت نہیں ہے میں ایک دو روایت عرض کر کے بات مکمل کروں۔ بخاری شریف میں 1521 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو شخص حج کرے اور حج پر جانے کے بعد میں وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، بے حیائی کی گفتگو نہ کرے، آپ نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ آدمی حج کر کے واپس اپنے گھر پر آئے گا وہ اس حالت میں واپس آئے گا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ نے مثال دی، وہ اس طریقے سے واپس آئے گا جس طریقے سے جب وہ معصوم تھا، جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج کا، حج مبرور کا اللہ کے یہاں جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم پیسہ خرچ کر کے محنت کر کے حج پر جائیں گے اور اللہ کے یہاں ہمارا وہ حج قبول کر لیا جائے گا تو بزرگوں اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی اور اعلان کیا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور یعنی مقبول حج کا بدلہ اللہ کے یہاں صرف یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی حاجی کو، حج کرنے والے کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اب ہم ایک ہلکی سی بات یہ سمجھیں کہ مقبول حج جس کی فضیلت اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بتلائی کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ مقبول حج اور حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ بڑے علماء نے، اکابر فقہا نے اس کی تفسیر میں چند باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے
کہ حج مبرور اور مقبول حج وہ ہے جس حج میں حاجی جانے کے بعد میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ دوسرا مقولہ یہ لکھا ہے کہ حج مبرور اور مقبول حج وہ ہے جو اللہ کے یہاں قبول کر لیا جائے، اور اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد میں کے کام وہ کیا کرتا تھا، آنے کے بعد میں وہ ان گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے۔ تیسری علامت یہ لکھی ہے کہ حج مبرور اور مقبول حج وہ ہے جس میں ریاکاری اور شہرت بالکل بھی نہ ہو۔ یہ سب سے خطرناک ہے کہ اگر ہم حج پر گئے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ ہمیں حاجی جی کہیں، یعنی ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت ہماری نیت ہے، تو بزرگوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، خاص طور سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے البحر العمیق میں جلد 1 صفحہ 57 پر لکھا ہے کہ مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ آدمی ریاکاری اور دکھلاوے کے بغیر حج کرے، اور جب حج کر کے وہ واپس آ جائے سو دنیا سے بے رغبتی کی اور اللہ والوں کی زندگی گزارے۔ اگر آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہے اور اس کی نیت ریاکاری اور دکھلاوے کی ہے، شہرت اور نام و نمود کی ہے، اس کا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، وہ مقبول حج نہیں کہلاتا، جس کی اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ مقبول حج کا بدلہ اللہ کے یہاں صرف جنت ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ پیسہ کماتے ہیں اور ان کے بینک میں ان کے گھر پر پیسہ رکھا ہوا ہے یا پراپرٹی میں انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے، اور ان کے ماں باپ اور وہ خود ابھی تک حج پر نہیں گئے ہیں، بزرگوں، وہ پہلی فرصت میں حج کا فریضہ ادا کرے، اور بار بار جب شیطان پمپنگ کرے کہ پیسہ ختم ہو جائے گا اگر حج کرو گے، ابھی اور پراپرٹی بڑھا لو، جب زیادہ ہو جائے گا تب حج پر جائیں گے، شیطان کی اس پمپنگ کو ہم یہ کہہ کر کے ختم کر دیں کہ بھائی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اور اللہ کے نبی کی وہ روایت یاد رکھے جو الترغیب وہ آدمی حاجیوں کو واپس آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس کی ضرورت جو کی تو باقی رہتی ہے۔ کیا فائدہ پھر دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے حج کو تاخیر کرنے کا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو جلد از جلد بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی، وہاں کا دیدار کرنے کی اور حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔